حضرت منتخب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور سلوک کی منازل حضرت محبوب الہی کے سایہ عاطفت میں طے کی اور نہایت کم سنی میں محبوبیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ کے دکن کے سفر اور ہجرت کے بارے میں منقول ہے کہ ایک روز آپ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں بسد ذوق و شوق حاضر تھے۔ عمر 17 سال کی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء پر بھی اس وقت استغراق کا عالم طاری تھا۔ آپ نے اپنے نوعمر ارادت مند کو بغل گیر فرمایا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آؤ مراقبہ کرو، اور اس کے بعد وہ دونوں مراقبے میں چلے گئے اور مراقبے میں دربار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت محبوب الہی نے اپنے نوعمر ارادت مند کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمایا، قدم بوسی کروائی اور فرمایا کہ یہ بندہ عاجز و مسکین آپ کی عنایت خاص کا امیدوار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف قبولیت بخشا اور آپ کے سر پر دکن کی ولایت کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ان کو دکن کی طرف اشاعت اسلام کے لیے روانہ کرو۔ امام الاولیاء سید الاصفیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے بسد ادب فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس ولایت اور عنایت کی تشہیر بھی کر دی جائے تاکہ عالم ارواح میں یہ بات مخفی نہ رہے۔ چنانچہ یہی کیا گیا اور آپ اللہ کی مشیت اور سلطان المشائخ کے حکم پر 700 پالکیاں جن میں 1400 کامل اولیاء اللہ موجود تھے دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی اور اس قافلے میں آپ کے عزیز ترین دوست خواجہ محمد صاحب بھی ساتھ تھے، جو خواجہ محمد فرید الدین گنج شکر کے نواسے اور خواجہ بدر الدین اسحاق کے صاحبزادے تھے۔ اسی قافلے میں حاجی نظام بھی تھے جو اولیاء کی امامت فرماتے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مورخ جب بادشاہوں کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی حیرت سے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محمود غزنوی کا غزنی سے گجرات پہنچنا اور سومنات کے مندر کو فتح کرنا، دوسرا دہلی سے اتنا طول و طویل انجانا راستہ طے کر کے سلطان علاؤالدین خلجی کا دیوگری آنا اور رام دیو کو شکست دے کر قلعہ کی فتح کرنا۔ تاریخی حالات اور جغرافیائی اعتبار سے یہ دونوں فتوحات بڑی عجیب اور حیرت انگیز ہیں، لیکن غور کریں تو تاریخ میں اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ لیکن ان سے زیادہ تعجب خیز ان اولیاء اللہ کے قافلے کا سفر ہے جو تاریخ کے احاطہ کار سے باہر ہے، لیکن غور کریں تو تاریخ میں اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمود غزنوی ہو یا علاؤالدین خلجی، دونوں کے ساتھ لشکر اور سامان حرب موجود تھا، جبکہ اولیاء اللہ کا یہ قافلہ ان سے معرہ تھا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایمان کامل تھا۔ شاہی فوج اپنے ساتھ سامان و خرد و نوش رکھتی ہے، یہی نہیں بلکہ قوت خرید بھی ساتھ لے کر چلتی ہے، اور اولیاء کرام کا سرمایہ صرف ان کا توکل اور قناعت ہوتا تھا۔ دہلی سے دولت آباد تک کتنے پہاڑی سلسلوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، کتنے دریا پار کرنا پڑتے ہیں، اس کا اندازہ نقشہ دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل کے ذرائع کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اور جب ہم ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں تو یہ شاہان بے تاج تمام سلاطین سے زیادہ باعظمت اور باوقار نظر آتے ہیں۔ یوں تو مشائخ، صوفیاء اور اولیاء کے حالات زندگی میں توکل اور قناعت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، مگر یہ سب انفرادی اور ان کی ذات سے متعلق ہیں۔ اس میں اجتماعی قناعت پسندی اور باجماعت اللہ کی رضا جوئی میں اس کی ذات واحد پر بھروسہ کرنے کی اگر مثالیں کہیں ملتی ہیں تو صرف سلطان الہند کے نام لیواؤں میں حضرت محبوب الہی کے مریدوں کی ہے، جو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر یوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے گھر سے نکل کر آنگن میں آ رہے ہوں، اور ان کی یہ ہجرت یا اشاعت اسلام کے لیے اتنے طویل سفر پر کھڑے ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ 693 ہجری میں حضرت خواجہ منتخب الدین کے ساتھ، اور دوسری بار 17 یا 18 برس میں یعنی 701 ہجری میں برہان الدین غریب کے ساتھ۔
ظاہر ہے اگر خدا رسیدہ بزرگوں کے قافلے سلطان محمد تغلق کے حکم پر یہاں آتے تو خلد آباد کی غیر آباد پہاڑیوں، گلبرگ اور کرناٹک کے دور دراز علاقوں، احمد نگر اور گجرات کی بنجر سرزمینوں کی بجائے یہ سب اولیاء دولت آباد کے شاہی محلوں میں آرام کرتے رہتے اور آج ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہ ہوتا۔ محبوب الہی نے جو خانقاہی نظام قائم کیا تھا اور صوفیاء کرام کی روحانی تربیت کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہ ان کے مریدوں اور پیروں کا ضبط و نظم، فرما برداری اور اپنے شیخ کی اطاعت کا جذبہ بے پایہ نہیں تو اور کیا تھا جس نے اسلام کو ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں دور دراز تک پھیلا دیا۔ اور جب سے یہ خانقاہی نظام آباد ہوا ہمارے پاس اخلاقیات اور مذہب کی عملی تربیت اور اجتماعی زندگی کے شعور کو ابھارنے کے لیے کوئی اور مؤثر ادارہ نہ رہا۔ کچھ دنوں تک مسجدیں ان کی جگہ سنبھالتی رہیں لیکن نہ وہ اجتماعی شعور پیدا کر سکیں اور نہ اپنے قول و فعل میں یکسانیت برقرار رکھ سکیں۔ اس کے بعد جب سے علم سکولز اور کالجز میں سرکاری طور پر حاصل ہونے لگا اس کی ساری ہیبت اور تمام اجزائے ترکیبی بدل کر بلکہ بکھر کر رہ گئے۔ حضرت منتخب الدین زرزری زربخش کے ساتھ جب یہ قافلہ اپنا 2/3 سفر طے کر کے دریائے تاپتی کے کنارے پہنچا تو حضرت نے وہاں قیام کیا، نماز پڑھی۔ اس سرسبز شاداب خطے اور یہاں کے شیریں پانی کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار کہ یہاں کے لوگوں کو شاد و آباد رکھ، یہ لوگ پھلتے پھولتے رہیں اور یہاں کی آبادی کو ہر آفت سے محفوظ رکھ۔ ظاہر ہے کہ خواجہ منتخب الدین صاحب محبوبیت کے درجے پر فائز تھے۔ دعا قبول ہوئی، اسی مقام پر شہر برہان پور آباد ہوا اور فاروقی سلاطین نے اس کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ کاغذی پور کے پڑاؤ کے بعد ان لوگوں نے خلد آباد کی سب سے اونچی پہاڑی کا رخ کیا اور وہاں چند دنوں قیام کے بعد یہ قافلہ اپنے رہبر اور رہنما کے حکم پر بکھرتا چلا گیا۔ جہاں جہاں محبوب الہی کا حکم ہوا حضرت منتخب الدین زرزری رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر یہ لوگ رشد و ہدایت کے لیے چلے گئے۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔